معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں دعا ایک عظیم عبادت کے موضوع سے کچھ باتیں ہیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ رمضان سے قریب والا مہینہ ہے اور کچھ ایام ہمارے درمیان باقی ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی میں اگر رمضان رکھا تو انشاءاللہ ہم رمضان کو پالیں گے، اور رمضان کی مناسبت سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دن اور رات میں بلکہ صبح و شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سارے اوقات رکھے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم دعا جیسی عظیم عبادت کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں، اور رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس عبادت کو انجام دینے میں آگے بڑھے، کیونکہ اکثر امت مسلمہ کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے نمازوں کی پابندی تو ہو رہی ہے، اسی طرح روزوں کی پابندی تو ہو رہی ہے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج و عمرہ جیسی عبادتیں بھی انجام دی جا رہی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے، اہل ثروت اللہ نے بنایا ہے تو غریب، یتیم، مسکین، بیواؤں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اکثر ہم اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد بلکہ اکثر لوگ دنیا کی طرف یا دنیاوی معاملات کی طرف ہم رغبت کر جاتے ہیں۔ دعا جیسی عظیم عبادت کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ آئیے دعا کے موضوع پر جانے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جو ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے ضروری ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت جس دن یہ باتیں میرے اور آپ کے دل و دماغ میں گھر کر جائے گی، انشاءاللہ دین اسلام کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی دعوت دینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ بہت سارے ادیان ہیں، یہودیت اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، نصرانیت اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، مجوسیت اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، ہندوازم اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، بدھزم اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ الغرض اگر آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر، ہر ملک میں، ہر اعتبار سے ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ان تمام دعوتوں کے اندر، تمام دین ادیان کے اندر اگر ہم غور تدبر کرتے ہیں تو اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور رحم اور نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے۔ تمام ادیان سے نکل کر ہم دین اسلام میں آ چکے ہیں۔ دین اسلام کے سلسلے میں دوسرا جو پہلو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دو دین اسلام جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، وہ دین کامل ہے، مکمل ہے، قیامت تک اس میں کسی بھی قسم کی کمی و زیادتی کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ اترتی ہے حجت الوداع جیسے موقع پر، اور میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اولیاء، اس امت کے بزرگان دین، اس امت کے خلفاء، اس امت کے شہداء، اس امت کے مفسرین، اس امت کے محدثین کے سامنے یہ بات کہی کہ
میں نے تم تک تمہارے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے افضل ترین طبقے کے سامنے یہ سوال کیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے ہم تک دین مکمل پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کو مکمل ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو دو باتیں جو ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے، جس دین کو ہم نے مانا ہے، جس کی ہم نے گواہی دی ہے، وہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور ہم نے اسی شہادت کے بنیاد پر اس کو اپنایا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ دین اسلام میں آئیں، دین اسلام میں آنے کے بعد اس بات کو یاد رکھے کہ دین اسلام یہ کامل ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اس روئے زمین میں کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتا ہے، مانتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کو لوگوں کو اپنی تو دعوت کی طرف بلاتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہوگا۔ تیسری جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے، ہر جمعے میں بلکہ ہر وقت یہ بات بتانی چاہیے، تاکہ جب یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو بدعتیں، خرافاتیں، شرک کے جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، رسم و رواج کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تیسری جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ نے پسند کیا ہے وہ دین کامل ہے۔ تیسری بات، اس دین کو سمجھنے کے لیے اس روئے زمین میں اس دین کے ساتھ بھی بلانے والے بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ کوئی اپنے اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے اپنے امام کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے اپنے جمعیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی اپنی تنظیم کی طرف بلا رہا ہے۔ الغرض اگر غور تدبر کریں تو امت مسلمہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے فرقے، جماعتیں وجود میں آ چکی ہے جس کا آپ کو علم ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دعوت دے رہا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسی کیفیت میں، ایسے منظر میں میں اور آپ کون سے اسلام کو مانیں؟ یہ کس کو صحیح قرار دیں، کس کو غلط قرار دیں؟ یہ بڑا مسئلہ امت کے سامنے موجود ہے۔ ایک اللہ نے رحم کا معاملہ کیا، دین اسلام میں تو آ چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، دین اسلام کو ہم نے کامل مان لیا ہے، لیکن تیسرے مرحلے میں جب غور تدبر کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ایسی صورت میں تیسری جو چیز جس کی اشد ضرورت پڑتی ہے اس امت کو، وہ ہے منہج سلف، قرآن اور سنت، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو اساس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میزان بنایا ہے، ایک ترازو بنایا ہے، ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، جنت کی راہ چاہتے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو دین اسلام کو ویسے ہی سمجھو، قرآن کو ویسے ہی سمجھو، احادیث مبارکہ کو ویسے ہی سمجھو، قرآن کا معنی مفہوم ویسے ہی لو، حدیث کا معنی مفہوم ویسے ہی لو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لیا ہے۔ اگر یہ طریقے کو اپنایا جائے گا تو آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کون سی رات حقیقت میں عبادت کی ہے، کون سی رات حقیقت میں عبادت کی نہیں ہے۔ شب معراج کا کیا معاملہ ہے، شب برات کا کیا معاملہ ہے، شب قدر کا کیا معاملہ ہے۔ کتنے ایسی بدعتیں ہیں، خرافاتیں ہیں، رسم و رواج ہیں جو آج امت مسلمہ کے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، اور بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین کامل ہے، اس کی اساس قرآن و سنت
सुन्नत है। अगर इस्लाम को समझना है तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तरीक़े से समझेंगे, यकीन जानिए ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, अमल करना बड़ा आसान होगा, इबादतें बड़ी आसान होगी, यहाँ तक कि हम जन्नत के राह पर होंगे। मेरे भाइयों, बहुत सारी आयतें इस ज़िम्न में आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दी है। मैं चाहता हूँ मौजू से पहले ये मिसाल देते हुए अपने मौजू पे ले जाऊँ, क्योंकि ये बुनियाद है। जिस दिन उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इस बात को समझेगी तो यकीन जानिए ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर महीने में, हर दिन में बिदातें और खुराफतें वाज़ेह हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता था। और एक आयत मुबारक की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिर वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। इस आयत मुबारक को उठाइए, इसका मुताला कीजिए, इसका तर्जुमा पढ़िए, इसके सिलसिले में गौर तदब्बुर कीजिए। अल्लाह ने साबिक़ून अव्वलून का जिक्र किया, अंसार का जिक्र किया, मुहाजिरीन का जिक्र किया। तीनों तबक़ों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। इसके बाद आने वाले लोग, साबिक़ून अव्वलून गुजर चुके हैं, अंसार गुजर चुके हैं, मुहाजिर गुजर चुके हैं, सहाबा ताबईन तबे ताबईन गुजर चुके हैं। इसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, आने वाले, इनके बाद आने वाले लोग जो इनकी इत्तिबा करेंगे कुरान और सुन्नत को समझने में, इस्लाम को समझने में, इस्लाम को अपनाने में, इस्लाम की इबादतों को अपनाने में, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी हुआ। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो लक़ब सहाबा को मिला, ये लक़ब के मुस्तहिक़ मैं और आप, आने वाली उम्मत क़यामत तक हो सकती है, बशर्ते ये है कि इत्तिबा वैसी की जाए, इस्लाम को वैसा लिया जाए, इस्लाम को वैसा समझा जाए। चाहे शाबान का महीना हो, रमज़ान का महीना हो, मुहर्रम का महीना हो, रबीउल अव्वल का महीना हो, ज़िंदगी के कोई दिन हो, कोई अय्याम हो, कोई महीना हो, देखा जाएगा कि सहाबा ने कैसे अमल किया है। वैसे अगर हम अमल करते हैं यकीनन हिदायत के रास्ते पर है। ये तीन बुनियादी बातें, अल्लाह का दीन, इस्लाम पसंदीदा दीन है, दीन कामिल है, दीन की असास कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत को समझने के लिए सहाबा का फहम बेहद ज़रूरी है। तभी हम सारी तंजीमों से निकल कर, सारे फ़िरक़ों से निकल कर, सारे इख्तिलाफ़ात से निकल कर वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रुक़ के रस्सी को थामेंगे, वरना गुमराही के रास्ते पर चले जाएंगे। मेरे भाइयों, ये बुनियादी बातों के बाद मैं मौजू पे आना चाहता हूँ। वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन मौजू से कुछ बातें, अहम बातें रखता हूँ। आप ये समझें कि दुआ क्या चीज़ है, दुआ की अहमियत क्या है, दुआ की फजीलत क्या है, दुआ क्यों सिखाई गई है। अगर आप देखें दुनिया के अंदर हर फर्द जो अपने अपने दीन को मानता है, अपने अपने मजहब को मानता है, वह जब कभी परेशान होता है, औलाद निकाह के बाद ना हो, रिस्क में बरकत ना हो, बीमारी के बाद शिफा याबी ना हो, मेहनत के बाद कामयाबी मैसर ना हो, वो किसी न किसी को अपना बड़ा मानते हुए उससे मदद तलब करता है। कोई पत्थर से मदद तलब कर रहा है, कोई दरख्त से मदद तलब कर रहा है, कोई सूरज से मदद तलब कर रहा है, कोई चांद से कर रहा है, किसी ने दरिया को अपना मददगार बना लिया है, किसी ने सांप को अपना बना लिया है, किसी ने बंदर, अलगर्ज हर किसी ने अपना अपना बड़ा बनाकर वो अपने मसाइल, अपने परेशानियां उसके सामने रखता है, उससे मदद तलब करता है। अल्लाह के दीन की नियामत को समझे, अल्लाह ने इन हालात के अंदर ये तालीम दी है दीन इस्लाम के अंदर कि जब कभी ऐसे मसाइल आएँ, परेशानियां आएँ, आप चाहते हैं कि निकाह हो, अच्छी लड़की से हो, दुआ करें। अगर निकाह के बाद औलाद ना हो, दुआ का तरीक़ा, रिज़्क़ के अंदर बरकत ना हो, दुआ का तरीक़ा, कामयाबी मैसर ना आ रही हो, दुआ। हर राह पर, हर मसले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकम्मल हमें तालीम दी है। सबसे पहले अगर हम और तदब्बुर करें, हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आती है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रखा गया। सारा वाक़या आपके इल्म में है। मुख्तसर तौर पर ये कि जब उनसे गलती सरजद हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यहाँ पर यह बताना मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब पैदा किया, इनकी फितरत में निसियान रखा है, भूल जाना रखा है। इंसान भूल जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए, फरिश्ते नहीं भूलते। फरिश्तों की फितरत में भूलना नहीं है। फरिश्तों के सिलसिले में कुरान ये कहता है, ला
यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्तों को जो हुक्म दिया जाता है वैसे ही वो हुक्म को अंजाम देते हैं, लेकिन इंसानों के सिलसिले में इस बात का इल्म होता है कि अल्लाह ने फितरी तौर पर इसके अंदर सलाहियत रखी है। भूलना, ये भूल जाता है, और भूलना भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है। भूल जाना भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। इस पर बहुत सारे स्कॉलर ने अपनी अपनी किताबें लिखी है। अगर भूलने की सकत अल्लाह ना देता तो लोग की जिंदगियों में ऐसे हादसे हैं, ऐसे मसाइल हैं, ऐसे वाक़ियात हैं कि उसको याद कर कर वो अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नियामत रखी है। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे मसले के अंदर दुआ सिखाई गई। कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यहाँ और एक बात बताता चलूँ, आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। यहाँ किसी का वसीला मौजूद नहीं है, आपने किसी का वसीला नहीं लिया। आज दुआ के साथ भी लोगों ने वसीले को जोड़ रखा है। कहते हैं कि बगैर वसीले की दुआ कबूल नहीं होती। वसीले के अंदर भी जायज़ वसीला है, नाजायज़ वसीला है। बहुत सारे ऐसे वसीले बना रखे हैं, दूर दूर तक शरीयत में उसका जवाब नहीं है। यहाँ बताना मैं ये चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गलती पे दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल किया। आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ अगर शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, जो गुनहगार है, नाफरमान है, जो रजीम है, उसने अल्लाह से दुआ की, उसने किसका वसीला लिया? कभी गौर करें, किसी का वसीला नहीं लिया। कहा है रब तू मुझे धुतकार चुका है, मैं एक दुआ करना चाहता हूँ, एक चीज मांगना चाहता हूँ। रब ने कहा मांग ले जो मांगना है। कहता है मैं जिंदगी भर तेरे बंदों को गुमराही के राह पर लाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस रजीम की दुआ को भी बगैर वसीले के कबूल किया और इजाजत दी, जा मेरे नेक बंदे तेरी गुमराही के अंदर नहीं आने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, दुआ का ताल्लुक, दुआ इबादत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। और इबादत का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं, हम गौर तदब्बुर करते हैं तो दुआ इबादत है। और इबादत अल्लाह की होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं होगी। इबादत अल्लाह की होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं होगी। यानी दुआ अल्लाह से मांगी जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगी जाएगी। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की एक तफसीर पढ़ेंगे तो तौहीद रुबूबियत की दलील मिलेगी। अर्रहमान रहीम अगर हम पढ़ते हैं तौहीद अस्मा व सिफात की दलील मिलेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगर पढ़ते हैं तौहीद उलूहियत हमको मिलेगी। तौहीद उलूहियत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जो इलाह है, जो माबूद है, जो इबादतें हैं, वो सारी इबादतें उसी इलाह के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारे जहां का खालिक व मालिक है। इलाह का माना है माबूद, और इबादत उसी की जाती है जो हकीकत में इलाह हो। अल्लाह तबारक व तआला इलाह है और हम बंदे हैं, उसकी इबादत करते हैं। दुआ की इबादत है और ये इबादत अल्लाह ही से की जाए, अल्लाह के अलावा किसी और से न की जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं मैं उनसे बड़ा करीब हूँ, शहरक से भी करीब हूँ। एक चाहे वो रात का मरहला हो, दिन का मरहला हो, तन्हाई का मरहला हो, इज्तिमाइयत का मरहला हो, जलसे जुलूस का मरहला हो, कहीं से भी आप अपने रब को पुकारें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को, आपके पुकार को सुनने वाला है। मेरे भाइयों, दुआ इबादत है, ये इबादत अल्लाह की होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं होगी। दुआ के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दुआ जो है मोमिन के लिए हथियार है। अस्सिला अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, और एक हदीस के अंदर ये बात आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कोई हथियार अगर दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर कर वह अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है, चाहे इनफिरादी तौर पर हो, इज्तिमाई तौर पर हो, मिल्ली तौर पर हो, मुल्की तौर पर हो, किसी भी सतह पर अगर वो इस्तेमाल करता है सही तरीके से, यकीन जानिए वो हथियार कामयाब होता है। उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ। 1992 का वाक़िया है, बाबरी मस्जिद का बड़ा मशहूर मारूफ वाक़िया है। बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी, गिराई जा रही थी। ऐसी सूरत में उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द,
چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھ رہا ہو. ہر فرد اپنی اپنی مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. مکاتب کے اندر دعائیں ہوئی, ہم بچپن کے اندر ہم نے کی, ہمیں یاد ہے, غالباً آپ کو بھی یاد ہوگا. دعائیں کروائی ہندوستان کے سطح پر بابری مسجد کو نہ ڈھایا جائے, اس وقت دعائیں ہو رہی تھی ہر خانقاہ سے لے کر, ہر مکتب سے لے کر, ہر ادارے سے لے کر, ہر مسجد سے لے کر, ہر تنظیم کے اندر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے سارے امت مسلمہ کی دعاؤں کو اللہ نے رد کیوں کیا؟ ایک اور واقعہ میں رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ جانتے ہیں عبد المطلب, خانہ کعبہ کا واقعہ ہے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, گرانے کے لیے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے. ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے, ہاتھی موجود ہے, ہتھیار موجود ہے, اونٹ موجود ہے, اور گرانا چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جو جانور تو نے پکڑ لیے ہیں وہ میرے حوالے کر دے. کہتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے سامنے آئے گا. خانہ کعبہ کے سلسلے میں عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہتے ہیں یہ رب کا گھر ہے اور رب اس کے لیے کافی ہے. ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ ایمان تھا, وہ جذبہ تھا, وہ دعائیں تھی. تنہا اکیلا فرد مومن دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس ابرہہ کے لشکر کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. سورہ فیل اگر آپ پڑھتے ہیں, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, پڑھتے جائیں تو پتہ چلے گا تنہا اکیلے ہیں, اپنے جانور کو لیے چلے گئے اور اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اپنی عبادت گاہوں کے لیے. لیکن مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایمان, وہ تقوی, وہ طہارت, وہ حلال کی کمائی, وہ جذبہ, وہ دعاؤں کا طریقہ جس طریقے سے ہمیں کرنا ہے ہم نے نہیں سیکھا ہے. اگر ویسی دعائیں, وہ جذبہ, وہ ایمان, وہ تقوی, وہ لگاؤ, وہ اللہ پر امید, اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور ہاتھ اٹھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو خالی, بندوں کے ہاتھوں کو خالی بھیجنا گوارا نہیں کرتا. میرے بھائیوں, یہ واقعے سے اس بات کا آپ کو اندازہ لگایا ہوگا کہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے. دعا کے سلسلے میں کچھ آداب ہے, مختصر طور پر میں رکھوں. سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ دعا کرتے وقت مجھے اور آپ کو چاہیے, مستحب عمل ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے. اگر آپ سفر کے اندر ہیں, قبلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, دعا کی جا سکتی ہے. لیکن عام موقع پر اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں, اس عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں, قبلہ رخ ہوئیے. دوسرا جو مرحلہ آتا ہے مستحب عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی خبر آتی, کوئی دعا کی درخواست آتی, آپ وضو کے لیے پانی منگایا کرتے تھے, وضو کیا کرتے تھے, قبلہ رخ ہوا کرتے تھے, اس کے بعد دعا کرتے. دوسرا عمل جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے, پہلا ہے قبلہ رخ ہونا, دوسرا ہے وضو کا کرنا, تیسرا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا. اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا بھی نہ کریں کہ سر کے اوپر چلے جائے, اتنے نیچے بھی نہ کرے کہ آپ کے چہرے سے نیچے آ جائیں. درمیانی وسط میں ہاتھوں کو رکھ کر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دعا میں کرنا کیا چاہیے, طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے جب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھیں. حمد و ثنا میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, اللہم صلی علی محمد. تیسرا طریقہ ہے اور تیسرا ادب یہ ہے اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وہ ندامت ہونا چاہیے, وہ کیفیت ہونی چاہیے, وہ جذبہ ہونا چاہیے, وہ سرشاری ہونی چاہیے. اس رب کے سامنے میں مانگ رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں میرے گناہوں سے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے. وہ کیفیت دل و دماغ کے اندر طاری ہونی چاہیے, وہ الفاظ کے اندر طاری ہونی چاہیے. گناہوں سے معافی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے کہ اپنے لیے دعا کرے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں, اس کے بعد قوم ملک ملت کے لیے دعا کریں. اور یہ طریقہ کار دعا کا ہے. دعا کے ساتھ ساتھ اوقات کا بھی خیال رکھیں. دعا کرتے وقت کا بڑا تذکرہ آیا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں جمعہ کے دن ایسا لمحہ اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے جب وہ مخفی رکھا گیا ہے. جس وقت وہ دعا ہوتی ہے وہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایک موقع آتا ہے ممبر پر بیٹھنے سے اٹھنے کے درمیان کا وقفہ,
دفعہ آتا ہے. ایک وقت آتا ہے اذان سے لے کر اقامت کے درمیان کا وقت آتا ہے. جمعہ کے دن عصر سے مغرب کا وقت آتا ہے. اسی طرح فجر سے پہلے کا وقت آتا ہے. یہ اوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اور ایسے موقع پر ہم یہ عبادت انجام نہیں دیتے. میرے بھائیوں اگر یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اس طریقے سے اگر عبادت آپ کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اس ماں کے لیے, اس بیٹی کے لیے, اس بھائی کے لیے, اس بہن کے لیے, امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے خوشخبری ہے. اگر دعائیں آپ نے صحیح طریقے سے کی ہیں, کر رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی ہے, تب بھی خوشخبری اس امت کے لیے ہے. کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرنے کے بعد انسان کو صبر کرنا چاہیے. صبر کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے. اگر اس کی دعا قبول ہو گئی الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دعا کو قبول کر لیا ہے. اگر دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے آنے والی مسائل, پریشانیاں, آفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے. اور ہم دعا کرنا سیکھتے نہیں ہیں, دعا نہیں کرتے ہیں. کرتے بھی ہے تو وہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے, وہ الفاظ ہمارے زبانوں سے نہیں نکلتے ہیں, وہ کیفیت ہم میں طاری نہیں ہوتی ہے. دنیا اتنی طاری ہوتی ہے, کب ہم یہاں سے نکلیں اور کب باہر چلے جائیں. تو میرے بھائیوں دوسرا مرحلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, دعا اگر قبول ہو گئی بہت اچھی بات ہے, نہ قبول ہوئی تو آنے والے مسائل, پریشانیوں کو اللہ رد کر دیتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ پریشانیاں, آفتیں آ رہی ہیں تو قیامت کے دن یاد رکھیں دعا کا کیا فائدہ ہوگا. دعا ایسی عبادت ہے جو قیامت میں آپ کو کیا فائدہ دے سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا دیکھ فلاں وقت تو نے فلاں چیز مانگی تھی, فلاں وقت فلاں چیز مانگی تھی, میں نے نہیں دی, میں جانتا تھا کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے. اللہ جانتا ہے. ماں باپ مثال نہیں دی جا سکتی, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے لیے ماں باپ سے بچے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو ماں باپ اس کو روک دیتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے, یہ عمر نہیں ہے, یہ تقاضا نہیں ہے. میرا رب, ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز نہ دے, قیامت کے دن اللہ کہے گا بندے سے دیکھ فلاں وقت تو نے فلاں چیز مانگی تھی, میں نے نہیں دی, اور آج اس کے بدلے تیرے دفتر میں اجر و ثواب کو میں ڈال رہا ہوں. تو اس سے اندازہ کیجئے ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے, پریشان ہوں گے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. ایسے وقت میں یہ دعائیں جو عبادت ہے قیامت کے دن اجر و ثواب کی شکل میں ہم کو ملے گی. تو میرے بھائیوں دعا عبادت ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے سلسلے میں یہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ سے کی جائے, اس کے طریقے کو اپنایا جائے. وسیلے کے سلسلے میں مختصر طور پہ بتا دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. وسیلے میں نیک اعمال کا وسیلہ جو بنی اسرائیل کے واقعے سے آپ کو ملتا ہے کہ 3 لوگ تھے, غار میں چلے گئے تھے, انہوں نے وہاں پر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا, یہ وسیلہ جائز ہے. دوسرا وسیلہ جو آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. اللہ تبارک للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کیا ہے, اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو رزاق ہے, میرے رزق کے دروازے کھول دے. یا اللہ تو خالق ہے, مجھے اولاد عطا کر دے. اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے, یہ وسیلہ جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیوں مختصر طور پر کم وقت میں نے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی کہ دعا عبادت ہے اور یہ عبادت کو طریقے کے مطابق انجام دینا چاہیے. اور یہ عبادت قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا بدلہ دیتا ہے. قبول نہیں ہوتی ہے تو مصیبتوں, پریشانیوں, آنے والی آفتوں سے اللہ روک دیتا ہے. اگر یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے. کیونکہ آنے والا مہینہ, آنے والا وقت ہمارے درمیان دعاؤں کا ہے. روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. دعا کا طریقہ سیکھیے, کیسے کرنی چاہیے, کیا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں, دعائیں قبول. آپ نے کبھی سیکھا ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا آپ نے سیکھ لیا, وضو کا آپ نے سیکھ لیا, الحمدللہ. زکوٰۃ کا پوچھ لیتے ہیں لوگ, حج کا, عمرہ کا پوچھتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی پوچھتا ہے دعا کیسی کرنی چاہیے, دعا کے آداب کیا ہے, دعا کے اندر کیا ہونا چاہیے. یہ کبھی سوال آتا ہے, ورنہ اکثر سوال ہی نہیں آتا. کہتے ہیں دعا بس مولانا نے کر دیا, ہم نے آمین کہا اور چلے گئے. یہ نہیں, دعا عبادت ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو آنے والا مہینہ ہمارے دعاؤں کا ہے, رحمت کا ہے, نعمت کا ہے. ہر افطار کے وقت دعا قبول ہو رہی ہے, سحر کے وقت دعا قبول ہو رہی ہے, روزے کی حالت میں دعا قبول ہو رہی ہے. تو کتنے
سے مسائل ہے زندگی کے اندر، اگر آپ چاہتے ہیں اس کا حل ہو تو دعا کا آداب سیکھیے، دعا کے طریقے کو سیکھیے، دعا کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی پھیروں، تو لہذا دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات و خرافات سے محفوظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھیں، اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔